آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ ہم سب پہ تمجید ہو۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباق لینا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 افراد آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 20واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کا انجیلی اقتباس لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں 3 آیت کریمہ نہایت لازم ہے ہمارے لیے کہ ان کو پہلے سے دیکھ لیں۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں کہ برملا مقصد سے اس دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے آنے کا نتیجہ اور اثر جو کہ ہے یہی ہوا۔ نمبر 2، مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے۔ اس سے مراد کلوری پر موت کا بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ خداوند پر سخت دباؤ تھا کہ صلیب پر چڑھ کر بنی نوع انسان کے فدیہ اور نجات کا کام پورا کرے، کیونکہ باپ کی مرضی یہی تھی کہ وہ شرمندگی، دکھ اور موت کو برداشت کرے، اور بے شک بیٹا باپ کی مرضی بجا لانے کا مشتاق تھا۔ نمبر 3، یسوع نے کہا کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو خبردار کیا ہے کہ جب لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے تو ان کے اپنے خاندان کے افراد ہی ان کو ظلم کا نشانہ بنائیں گے اور گھروں سے نکال دیں گے۔ انسان کی بگڑی ہوئی فطرت کا یہ ایک عجیب نشان ہے کہ بے خدا لوگ، رشتہ دار، نشہ باز اور بد اخلاق بیٹے کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ وہ علی اعلان خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری نبھانا، یسوع مسیح کی شاگردیت میں آنا، یسوع مسیح کی پیروی کرنا، کمٹمنٹ ٹو جیسس کرائسٹ، اس کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، جس کی بدولت کئی بار لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونا کئی بار ہماری انسانی روایات، ہماری رسم و رواج اور ہماری طرز زندگی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری سوچ کے، انسانی سوچ کے الٹ ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی لائلٹی، اس طرح کی وفاداری، اس طرح کی شاگردی اور اس طرح کی پیروی انسان کو کئی بار اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے مد مقابل کھڑا کر دیتی ہے۔ اس انجیلی اقتباس میں آگ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی ویرائٹی آف انٹرپریٹیشنز موجود ہیں، کئی تشریحات جو کہ ہیں اس کے اندر اس آگ لفظ میں موجود ہیں۔ اس آگ میں آگ کے سے شعلوں کی زبانوں کا ذکر بھی ہے، اس آگ میں محبت کی جلتی ہوئی آگ کا تذکرہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تشریحات جو کہ ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جس آگ کی یسوع بات کر رہا ہے وہ پاک روح کی آگ ہے، وہ روح القدس کی آگ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والوں نے برملا کہا تھا کہ وہ کون، یعنی مسیح یسوع
تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور اس نے مزید کہا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو آگ سے جلا دے گا جو بجھتی نہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہم اپنے خداوند یسوع کے ساتھ خدا کے لیے بھوک اور پیاس کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، آزار ثانیوں کا تجربہ کرتے ہیں، تاکہ خدا کا انصاف دور حاضر میں ایک حقیقت بن جائے۔ ہم خدا کا ان لوگوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کو اپنا مشن بنا لیا، تاکہ برائی کا مشنری آتش اور اسپرچل زیل سے مقابلہ کیا جا سکے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے تاکہ یسوع کی اس آگ کو ہم بھی اپنے اندر بھڑکا سکیں، تاکہ اس مشنری زیل کے ساتھ ہم خداوند کے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لائق ٹھہریں۔